अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सद्दफ़ और आप देख रहे हैं सद्दफ़ इन्फो टीवी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूं। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी मेरी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम सना है और मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। हर तरह के काम कर सकती हूँ। मेरी उम्र 30 साल है, पर मैंने अभी तक शादी ना की, क्योंकि मैं किसी के दबाव में आकर नहीं रह सकती। मैं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। सिर्फ़ इसी वजह से ही मैंने आज तक शादी ना की और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मुझसे कोई ऐसी शादी करने वाला मिल जाए जो मेरे घर पर रहे, यानी कि घर दामाद बन कर रहे। मेरे घर वाले घर दामाद भी अफोर्ड कर सकते थे। मेरे वालिदैन के पास अच्छा खासा पैसा था और मेरे भाई के पास भी। मेरी भाभी भी बहुत अमीर थी। भाई और भाभी तो घर में हुक्मरानी चलाते थे और इसी तरह मैं चाहती थी कि मेरा जो शौहर है वो इधर मेरा घर दामाद बनकर आए, यानी कि मेरी माँ का घर दामाद बनकर आए। पर ऐसा नामुमकिन था शायद, क्योंकि मेरी भाभी और मेरी बनती ना थी। मेरी भाभी जो है वो हर हफ्ते बल्कि हर दिन रोज़ सुबह खाने के नाश्ते के टेबल पे मेरे रिश्ते की बात, खाने के टेबल पे मेरे रिश्ते की बात और सोने के खाते वक्त भी यही बात होती थी कि इसका रिश्ता कर दो, इसकी उम्र निकलती जा रही है। जो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था, क्योंकि उनसे मैं बर्दाश्त ना होती थी। क्योंकि भाई सुबह मुझे लेकर जाते थे यूनिवर्सिटी, उसके बाद मुझे शॉपिंग पर जहाँ मैं कहती वहाँ लेकर जाते। अक्सर मैं इनके अंदर हलल भी डाल देती थी। जैसे कि भाभी ने कहीं जाना होता था तो जानकर मैं भाई को अपनी तरफ माइल कर लेती थी, तो वो भाई मेरा ही काम पहले करते थे कि बहन है कल को चली जाएगी तो कौन इसको पूछेगा। बस इसी बात पे भाई मेरी हर बात माना करते थे, जो कि भाभी से बर्दाश्त ना थी। ठीक है, मेरी उम्र ज़्यादा थी, पर उसके बावजूद मैं बहुत ही प्यारी थी और मैं लगती ना थी इतनी उम्र की। भाभी तो मेरे पीछे पड़ी रही। मैं तो आज़ादी चाहती थी। मेरे पास आज़ाद माहौल जैसा कोई शौहर होता तो मैं आ जाती। जो भी शौहर आता या तो डॉक्टर होता या तो फिर प्रोफेसर होता, जो इनका दिमाग जिस तरह के होते हैं वो भी मुझे पता है, या तो फिर आलिम होता। मैं इतना तंग माइंड और क्लोज माइंड इंसान के साथ ना रह सकती थी। मेरी मामा भी इस बात पे बहुत परेशान थी कि इसका रिश्ता हो जाना चाहिए, पर मैं रिश्ता ना करना चाहती थी। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी गली में ही एक लड़का रहता था जो कि बहुत लालची था। इसका मुझे अंदाज़ा ना था। उसने एक दिन मुझे रास्ते में रोक लिया, जबकि वो मुझसे छोटा था, और मुझे कहने लगा, मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब आप छोटी थी तब से ही मैं आपको देखता आ रहा हूँ और आपकी ज़िंदगी में मैं आना चाहता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में आज हैं। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, हर तरह की आज़ादी दूँगा। वो शायद मेरे घर के मामलात से वाकिफ़ था कि मैं किस तरह की शादी करना चाहती हूँ, या उसकी बहन मेरे घर आती जाती थी तो शायद उसको मेरे मामलात का पता था। वो सारी वैसी ही बातें कर रहा था जैसी कि मैं चाहती थी। लड़का वो होगा कोई 28-27 साल का, पर था उसका मेरे से कद लंबा और बड़ा ही लगता था। मैंने कहा, नहीं जी, ऐसे थोड़ी ना मैं ऐरे गहरे के साथ शादी कर लूँ। हो कौन तुम? मैंने उसकी इंसल्ट की तो साइड पर हो क्या। फिर मैं उसी रास्ते से वापस आई। मैं किसी जगह गई हुई थी, वापस आई तो उसी जगह खड़ा था। कहता है, तब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप अब आई हैं। मैंने कहा, हाँ तो करो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा तुम तो चले जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल देखी है तुमने, इतने ऊंचे ऊंचे रिश्ते मैं ठुकरा देती हूँ, तुम क्या चीज़ हो। कहता है, मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे से ज़्यादा अमीर हूँ। मैंने कहा, क्या है तुम्हारे पास। कहता है, वो है मेरा घर, गली में ही कॉर्नर पे डबल गेट थे, जो इसका घर था बहुत प्यारा था, यानी कि हमारे ही घर की तरह था। मैंने कहा, अच्छा घर है तुम्हारा, बीच में कुछ तुम्हारा है भी है, सिर्फ तुम्हारे घर वाले का ही है। उसने कहा, मैं इकलौता हूँ और मैं आज़ाद लड़की चाहता हूँ, जो मेरे साथ घूमे फिरे, रात पार्टीज़ करे, इस तरह की मैं लड़की चाहता हूँ, जो कि तुम मुझे लगता हो कि आज़ाद ख्याल हो। मैंने कहा, हूँ, तो तुम्हें क्या पता और तुम्हें किसने बताया। या तो मुझे पहले सच बता दो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगी, या तो तुम मुझे बता दो कि तुम हो कौन। उसने कहा, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं और बाहर जाकर बात करते हैं। मैं मान गई। मैंने कहा, ठीक है, इसमें क्या हर्ज है। हम लोग किसी कैफ़े के ऊपर चले गए। वो अपनी ही बाइक पर आया और मैं कैब कराकर चली गई। दोनों एक जगह बैठे। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे शुरू से बहुत पसंद हो, मेरी बात को मान लो, मैं तुम्हारे बगैर हरगिज़ नहीं रह सकता। मैंने कहा, रहो तुम जैसे भी हो रहो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम क्या मेरी आज़ादी बर्दाश्त कर लोगे। कहता है, हाँ मैं चाहता
چاہتا ہوں کہ تم آزاد رہو، ہر طرح سے آزاد ہو، چاہے گھر جاؤ آؤ گھومو پھرو، جہاں تک کہ میں تمہیں بوائے فرینڈس بنانے کی بھی اجازت دیتا ہوں، پر فون تک ملنے ملانے کی اجازت میں تمہیں نہیں دیتا۔ میں نے کہا ہاں اتنی گندی بھی نہیں ہوں میں کہ میں ہر ایک کو منہ لگاؤں، اس طرح کی میں نہیں ہوں، نہ ہی مجھے بوائے فرینڈس بنانے کا شوق ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میں آزاد رہوں اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی گھر داماد بن جائے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بھی گھونٹ پی لوں گا، اگر تمہارے گھر والے مانتے ہیں کہ وہ گھر داماد بنائیں گے تو میں تم سے کل ہی شادی کر لیتا ہوں، میں تو تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے ایسی باتیں کیں جس سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا۔ میں نے کہا کیا واقعی میں ہی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا یہ لالچ کر رہا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا نہیں، میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ایک علیحدہ گھر لے کے دو، جو مجھ سے شادی کرے گا وہ میرے نام پر گھر لگائے گا۔ تو کہتا ہے کیوں نہیں، وہ بھی کروں گا۔ میں نے کہا اچھا کرو، پھر مجھے میرے نام کا الگ گھر لے کے دو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے کروں گا، پر ایسا کرو وقتی تم اپنی ڈیمانڈ اپنے گھر والوں سے پوری کروا لو، اس کے بعد میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، اس شرط پہ شادی نہیں ہوگی کہ تم گھر داماد بنو، بلکہ شادی اس شرط پہ ہوگی کہ تم مجھے گھر لے کر دو۔ میں گھر پر گئی اپنے والدین سے، میں نے یہ ساری گفتگو سنائی جس طرح کہ میرے ساتھ سٹوری گزری، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، میں نے اپنے والدین سے کچھ نہ چھپایا۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے تم نے ہمیں بتا دیا، کچھ تو عقل مندی کی، پر انہوں نے کہا اگر وہ لالچی نکلا تو پتہ لگ جائے گا، وہ تمہیں گھر نہ بنا کے دے گا، اور اگر تو وہ لالچی نہ ہوا اور اگر تو وہ ٹھیک ہوا پھر تو وہ تمہیں گھر بنا کر دے گا، اور گھر داماد کبھی بھی نہ بنے گا، چاہے تم اسے جتنا بھی کہو۔ غیرت مند انسان اور عزت دار انسان کبھی بھی گھر داماد نہیں بنتا۔ پھر میں نے کہا وہ ذرا آزاد خیال ہے، میری آزادیوں کو بھی وہ پرمیشن دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو مرضی کرو، سوائے غلط کام کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے والدین نے کہا اس کو گھر پر بلاؤ۔ میں نے اسے اگلے دن فون کیا، میں نے کہا آپ گھر آ جاؤ، میرے والدین سے ملو، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرو، میں تمہاری ہوں۔ میرے والدین اور بھابھی نے اسے کہا اس کو ایک گھر بنا کر دو، اس کے نام پر یا تو کوئی چیز کرو جس کی ہمیں گارنٹی ہو، پھر ہی ہم تمہاری شادی اس سے کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں وقتی تو مجھے گھر داماد بنا لیں، اس کے بعد میں آپ کی ساری ڈیمانڈز پوری کر دوں گا۔ ہم نے کہا گھر داماد کرتے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، وہ تو ہماری لڑکی بول رہی ہے نا، ہم تو نہیں چاہتے کہ گھر داماد بنو، تم اس کو اپنے گھر میں ہی رکھو اور اس کو اس کے نام کرو۔ اس نے کہا کیا آپ گھر داماد نہیں بنانا چاہتے؟ وہ تو کہتی گھر داماد چاہیے۔ میں نے تو اسی لیے ہاں کی کہ ٹھیک ہے چلو میں گھر داماد اور لیگسٹریز میں رہوں گا، اسی طرح آہستہ آہستہ میں اپنا بھی بنا لوں گا۔ ہم نے کہا نہیں بھئی یہی ڈیمانڈز ہے، اگر پوری کر سکتے ہو تو اس کو کل ہی لے جاؤ، نہیں تو پھر جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے فون کیا، کافی سوچ سمجھ کر، کہنے لگا یار تم مجھ سے محبت نہیں کرتی یا تمہیں محبت کی قدر نہیں ہے۔ وہ مجھے کافی باتوں میں پھسلا رہا تھا، پر میں اس کی باتوں میں آ نہیں رہی تھی کیونکہ میں تو اس سے ایک ہاتھ آگے تھی اور اس کو آزما رہی تھی۔ اس محبت کے چکر میں بالکل بھی نہیں پڑتی تھی۔ اس نے مجھے کچھ ہی دنوں بعد کہنے لگا یار تم مجھے کچھ لاکھ روپے ادھار دے دو، ایسا کرو میں تمہیں 1 سال میں واپس کر دوں گا، اتنے میں تمہارے لیے گھر بھی لے لوں گا اور تمہارا لون بھی واپس کر دوں گا، تم مجھے باہر جانے دو۔ وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں باہر بھیجوں؟ میرا دماغ خراب ہے، میں تمہیں پیسے دوں، تم سے پیسے کون واپس لے گا؟ کہنے لگا کہ نہیں میں تم سے پیسے کوئی واپس تمہیں دوں گا، پر کچھ ٹائم تک میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا، اس کا مسئلہ نہیں ہے، پر تم مجھے ابھی باہر جانے دو تاکہ میں واپس آ کر تمہاری ڈیمانڈ پوری کر سکوں۔ میں نے کہا میں تو تمہیں پیسے ہرگز نہیں دے سکتی، ہاں اس کے علاوہ میں تمہیں کچھ اور دے سکتی ہوں، اگر کچھ بھی مانگو طرح کا کوئی گفٹ دے سکتی ہوں۔ کہتا ہے مجھے گفٹ نہیں چاہیے۔ اچھا جی، میں نے تو نمبر ہی بند کر دیا۔ 2 دن بعد پھر وہیں سے گزری تو وہیں کھڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے اس کا ایک دوست ملا، اس نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے باجی۔ میں نے کہا جی ملو۔ سائڈ پہ ہو کر کہتا ہے وہ لالچی ہے، آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، صرف باہر جانے کے چکروں میں ہے، آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا تھا جو آپ بنی نہیں، اب آپ کا ہی مذاق اڑا رہا ہے سب میں کہ میں تو پھنس گیا، خود ہی اس کے والدین بھی نہ مانے اور نہ مجھے پھوٹی کوڑی ملی، جس کی وجہ سے وہ بڑا پریشان کھڑا ہوا ہے، اس کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا۔ بہرحال مجھے وقتی تو غصہ آیا، بعد میں میرا دل نرم پڑ گیا، جیسے کہ مجھے لگا شاید بہت ہی مجبور ہے، شاید باہر جانا چاہتا ہے۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی ہوتی، یہ تو مجھے اللہ نے یا کسی نے بچا لیا جس کی وجہ سے میں بچ گئی، کیونکہ میرے نصیب میں نہیں تھا، میری قسمت میں وہی ملے گا مجھے جو میرے خدا نے لکھا ہے۔ تمہیں ویسے ہی پیسے مانگ لیتے میں تمہیں دے دیتی، کیا میری زندگی برباد کرنا تم چاہ رہے تھے؟ وہ تمہارے پیسوں سے کبھی بھی صحیح نہیں ہونی تھی، تم نے ایسے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا دوبارہ، اگر اب کیا تو میں تمہیں پولیس میں دے دوں گی۔ وہ رونے لگا، کہتا ہے مجھے معاف کر دو بھئی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔
میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے جان کر نہیں کیا، میں بس بہت ہی مجبوری میں کیا، میں اپنے والدین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی باتیں کچھ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے 3 لاکھ ایسا ادھار دے دیے اسٹامپ کر کے۔ میں نے کہا یہ تم رکھو کہ اور اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، میں نے تمہیں اسٹامپ کر کے دی ہیں، تم نے مجھے 1 سال میں ان کو واپس کرنا، نہیں تو پھر بہت غلط ہوگا۔ وہ مان گیا، اس نے کہا بہت شکریہ، اور میرے پاؤں پکڑ کے اس نے شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا آج سے میں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا، مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، اور وہ سدھر گیا۔ تو بس ایسے کر کے میں نے نیکی کر دی۔ اب اللہ جانے اس کی نیت کیسی تھی کیسی نہیں، بہرحال اس ٹائم وہ رو پڑا جو اس کا دل صاف ہو چکا تھا۔ خدا جب معاف کر دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں۔ گائز یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ملوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔